الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف شروع کریں گے. سورۃ الاعراف مکی سورت ہے سوائے آیت نمبر 163 اور 170 کے، جو بعض علماء کے خیال میں مدنی ہیں. یہ طوال صورتوں میں سے ہیں، یعنی جو طویل لمبی صورتیں ہیں. مکی صورتوں میں سے سب سے لمبی صورت ہے یہ. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ان میں یہ سب سے لمبی صورت ہے. اس کی آیات کی تعداد 206 ہے. ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے، یعنی نزولی ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ سورۃ صاد کے بعد نازل ہوئی ہے. آغاز میں حروف مقطعات ہیں، اور اس کی آیت نمبر 206 میں سجدہ ہے، جو قرآن مجید کا پہلا سجدہ ہے ترتیب کے اعتبار سے. اس سورت کے کچھ اور نام بھی ہیں. الاعراف، کیونکہ اس میں آراف والوں کا ذکر آیا ہے، اور یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پر آراف والوں کا ذکر ملتا ہے. المیقات، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے. المیثاق، وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے لیا تھا، اس کا ذکر ہے. اور اس اعتبار سے بھی یہ صورت یونیک ہے کہ یہ ذکر اسی صورت کے اندر آیا ہے واحد. صورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ حق و باطل کی مارکہ آرائی کے درمیان موقف کو متعین کرنا ہے. یعنی عربی میں کہتے ہیں الصراع بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان جو جھگڑا ہے اس میں انسان کو کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے، کیا صورت اختیار کرنی چاہیے. یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب علانیہ دعوت دی جا رہی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ اوپنلی شروع کر لی تھی، اور یہ مرحلہ انتہائی خطرناک مرحلہ تھا. اس میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جو ایمان لا چکے تھے سختی اور شدت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. بعض لوگ اس میں شرمندہ بھی ہوتے، بعض لوگ ایذار آسانی سے ڈرتے بھی تھے، کیونکہ جو شخص بھی اسلام لاتا اس کو تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی تھی. یہاں پر جو ہم مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ سورت الانعام کے بعد آئی ہے، الاعراف. اور کہا جاتا ہے کہ یہ سورت الانعام کی بھی مزید تفسیر کرتی ہے، یعنی جو مضامین آپ نے سورت الانعام میں پڑھے ہیں ان کو مزید کھول کر بیان کرے گی. سورت الانعام میں عقائد کے اصول اور دین کے جو بنیادی قواعد ہیں ان کے بارے میں مختصر گفتگو کی گئی ہے، اور سورت الاعراف میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے. خاص طور پر انبیاء کے واقعات کے ذریعے وضاحت کی گئی ہے. تو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. حروف مقطعات الف لام میم صاد، جو بہت سی صورتوں کے شروع میں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ سوائے چند ایک کے جب یہ حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کا ذکر کیا جاتا ہے. ان حروف کے معنی متعین کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معنی جاننے کی کوشش کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال ایک عمومی بات یہ ہے
کہ اس میں ان حروف کے ذریعے اہل عرب کو ایک چیلنج کیا گیا تھا کہ قرآن مجید بھی ان حروف پر مشتمل ہے، تو تم اس سے ایسا کوئی کلام بنا کے دکھاؤ جو کہ وہ نہ بنا سکے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہو۔ کتاب، اس سے پہلے ہاذا جو ہے وہ مقدر ہے، یعنی ہاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، یعنی ہاذا جو ہے اس کا مبتدا ہے، کتاب اس کی خبر ہے۔ یہ ایک کتاب ہے انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا اور نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس کی طرف سے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کچھ صورتوں کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام یا صفات کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جیسے سورت فصلت کے شروع میں آتا ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ کتاب اللہ رحمان رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو انزل الیک، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، حرج نہ ہو۔ حرج کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حرج لغت میں اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں، یا جھاڑیوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جن کے بیچ میں سے گزرنا مشکل ہو، یعنی تنگ جگہ ہو۔ ہرجہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ درخت آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہوں اور ان میں چلنے والے کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہ پتا چلے کہ دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں۔ تو یہاں سینے کے حرج کی بات ہو رہی ہے۔ سینے کا حرج اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر مختلف خیالات کی یلغار ہو جاتی ہے، یعنی جیسے درخت گتھم گتھا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح دل پر بھی مختلف خیالات آتے ہیں کہ ادھر سے آتا ہے کہ ادھر سے آتا ہے۔ آپ ایک بات سوچتے ہیں، پھر اس کا اپوزٹ سوچتے ہیں، پھر کبھی کسی کی بات کان میں آتی ہے، کبھی کسی کا خیال آتا ہے، کبھی کچھ، تو انسان ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ ایسے کنفیوژن میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ڈیسیژن لینا مشکل ہو جاتا ہے، یا اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے، ایک دباؤ ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی دعوت پیش کی تو آپ کو ہر طرف سے مخالفت کا سامنا۔ چند لوگ اگرچہ ایمان لے آئے، آپ کے ساتھ تھے، انتہائی مخلص لوگ تھے، لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے، اور خاص طور پر مکہ کے جو انفلوئنشل لوگ تھے، جو سردار تھے، جو بظاہر سمجھدار لوگ تھے، وہ آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور آپ کو طرح طرح کے نام دینے لگے تھے۔ تو obviously آپ ایک انسان بھی تھے، تو آپ کے دل پر ان چیزوں کا بوجھ پڑتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اس کتاب کے بھیجنے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ لوگ میری تکذیب کریں گے یا مجھے ایذا دیں گے یا میرے لیے بہت پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اگرچہ یہ پیغام، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان جب دین کی طرف آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یا پھر پڑھنے کے بعد جب تک پڑھتا ہے تو امن میں رہتا ہے، جب پڑھانا شروع کرتا ہے تو بعض اوقات بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو اس پر انسان یہ نہ سوچے یا اس بات پر پریشان نہ ہو کہ یہ میری زندگی کا موڑ اس وجہ سے ہے کہ میں دین کی طرف آ گیا ہوں، پہلے میں اچھا بھلا تھا، میری امن امان سے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ نہیں، قرآن کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ تو دلوں کے لیے شفا ہے اور اس کے ذریعے خیر ہی خیر آئے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض چیزیں جن کا انجام اچھا ہوتا ہے ان کے آغاز میں بعض اوقات مشکلات بھی بہت ہوتی ہیں۔ تو کن چیزوں سے دل انسان کا عموماً تنگ پڑتا ہے؟ لوگوں کی باتوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی جو تنگی آتی تھی وہ مشرکین کی باتوں سے آتی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کیفیت کا ذکر سورۃ الحجر میں بھی کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل گھٹتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ آپ اپنے دل کو تسلی دیں، تسلی میں رہیں، اور یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے تقویت پہنچائی جائے، آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے اور آپ کو ایک تسلی دی جائے
اسی طرح حرج کا معنی شک بھی کیا گیا ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کا کوئی شک نہ ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے فلا تکونن من الممترین. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کتنا بھی اچھا کام کر رہا ہو، لیکن اگر بہت زیادہ مخالفت ہو تو بعض اوقات انسان کو اپنے اوپر ہی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں، یا میں جو بات کر رہا ہوں وہی ٹھیک نہیں ہے، یہ سارے لوگ جو میرے خلاف ہو گئے ہیں. تو ایسے میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ آئے. یہ یعنی کہ جبریل کو اپنی طرف سے نہیں لائے، کتاب انزل الیک، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، آپ ہی کی طرف بھیجی گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ پوری امت کو بھی اس میں ایک طرح سے خطاب ہے کہ کبھی کسی انسان کے دل میں یہ شک نہ آئے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، انذار کریں. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہو، یعنی باقی تمام لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور مومنوں کو جو پہلے سے جان چکے ہیں ان کو یاد دہانی ہو. عموماً کسی بھی کلام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو جانتے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے ہوتے. مثلاً آپ میں سے اگر کوئی درس و تدریس کا کام کرتا ہے اور آپ کہیں ٹاک دے رہے ہیں، کہیں پڑھا رہے ہیں، تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پہلی دفعہ بات سن رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں. تو جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ اس سے خبردار ہو جائیں، اور جو پہلے سے جانتے ہیں وہ بھی اپنا ایمان تازہ کر لیں، نصیحت کو دہرا لیں، اور پھر نئے سرے سے اس پر عمل کی راہ سوچیں. تو یہاں اس آیت کے اندر کتاب کے نزول کے دو مقاصد بتائے گئے ہیں، اور اس وقت آپ سے یہی تقاضا تھا کہ آپ کا اتنا بس کام ہے کہ جو لوگ نہیں مان رہے ان کو خبردار کر دیں، اور جو مان رہے ہیں ان کو یاد دہانی کرا دیں. اس سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، آپ کا کام ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس بات سے بھی گھٹتا تھا کہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. افسوس کرتے تھے آپ کہ لوگ مانتے کیوں نہیں، اتنا سچا کلام ہے، اتنی سچی بات ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ایک تو اس کی خیرخواہی کی وجہ سے کہ اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا اگر اس نے یہ بات نہ سنی، اور دوسرا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس پہ اتنی جان مار رہا ہوں اور اس کو ذرا برابر بھی قدر نہیں. تو اس پر بھی آپ کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی. سورۃ طٰہٰ کے شروع میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے گا. تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے کتاب نفع مند ہے، فائدہ مند ہے، انجان لوگوں کے لیے بھی، انکار کرنے والوں کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ دوسرے ایمان لانے والوں کے لیے بھی. جب شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ متاثر ہوئے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کی کوئی نیوز سنتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سنانے والا جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل جھوٹی بات تھی. تو اسی طرح مکہ کے ماحول کو امیجن کریں جہاں آپ نے پیغام سنایا، اور وہ ایک سینٹرل پلیس تھی جہاں اللہ کا گھر تھا، جہاں صرف مکہ والے نہیں ہوتے تھے بلکہ آس پاس کے قبائل سے بھی لوگ آ کر طواف کرتے تھے، اور جو بات وہاں کی جاتی تھی وہ ہر طرف پھیل جاتی تھی. تو جتنی جلدی بات جہاں پھیلتی ہے اتنی ہی پھر مخالفت بھی جلدی شروع ہو جاتی. تو ایسے میں ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی تسلی ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی دین کی کوئی بات بتائیں اور وہ نہ مانے یا ہماری نصیحت کو قبول نہ کرے تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنا کام کرتے جائیں، لیکن اپنے آپ کو نہ گھلائیں، کیونکہ زیادہ پریشان رہنے سے اور زیادہ دکھی رہنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے. جب انسان زیادہ غم اور پریشانی اپنے سینے پہ لیتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، اور جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا اگر تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ خود مضبوط ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر اتنی قوت آ جائے گی کہ آپ خیر کی بات کو عام کر سکیں. اتبعوا ما
إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اتبعوا، پیروی کرو، فالو کرو، کس چیز کی؟ ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ جو سنت آپ کو دی گئی تھی۔ من ربکم، یہ دونوں چیزیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو علم دیا جا رہا ہے پروفٹ کے تھرو، تم اس کو فالو کرو، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بدلو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں قرآن و سنت کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو پرائرٹی دینی چاہیے، اور باقی لوگوں کی باتیں اور باقی لوگوں کے مشورے جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں، چاہے کوئی کتنا بڑا اسکالر ہو، کتنا بڑا ادیب ہو، شاعر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی پھر وہ اہمیت نہیں رہتی۔ تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی چیز کے بارے میں ہمارے رب کا حکم کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور صرف افرمیشن میں بات نہیں ہوئی کہ یہ کرو، بلکہ نگیٹ بھی کیا گیا۔ کیسے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے سوا اور سرپرستوں کی، اوروں کی پیروی نہیں کرو۔ اولیاء کون ہے؟ اولیاء سے مراد یہاں پیشوا اور قائدین ہیں، لیڈرز ہیں۔ کیونکہ زمانے جاہلیت میں قبائلی سسٹم تھا، لوگ اپنے اپنے قبیلے کے سردار کی بات مانتے تھے۔ اس قبیلے کا کوئی جادوگر بھی ہوتا تھا، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے تھے، کوئی نجومی ہوتا تھا، کوئی شاعر ہوتا تھا۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے جن کے پیچھے عوام آنکھیں بند کر کے چلتے تھے۔ اب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو جب قرآن آیا تو ایک سینٹرل، ایک مرکزی دعوت تھی جو سب کے لیے ایک جیسی تھی، سب قبائل کے لیے۔ اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے قبیلے کے بڑوں کے پیچھے نہ چلو، بلکہ یہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو واضح سی بات ہے کہ جو حکم، جو ارشاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہو، ہمارے لیے یہی لازم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اور کسی بھی بات کو قبول کرنے یا رد کرنے میں ایک ہی معیار ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعنی ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو ان سے ٹکراتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور آپ کو کہہ رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے کچھ اور کر رہے ہیں۔ عموماً کس وجہ سے انسان قرآن و سنت کے حکم کو رد کرتا ہے؟ دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا جہالت، اور دوسری وجہ ہوتی ہے انسان کی خواہشات۔ یعنی انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے قرآن و سنت کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی اور کی بات اہم نہیں، چاہے والدینی کیوں نہ ہو، چاہے استادی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا اسکالر یا سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی جگہ، اپنی محنت کام کی وجہ سے قابل احترام ہے، لیکن ان کی بات اللہ کی بات کے مقابلے میں بلند یا اوپر نہیں ہو سکتی، اس کے تحت ہوگی۔ یعنی وحی الہی کے ذریعے جو علم ہمیں ملتا ہے وہ سارے علوم سے ابو ہے، چاہے لوگ اس کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں۔ ہمارا کرائیٹیریا یہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا زندگی میں، تو عموماً ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے، ہم جس خاندان سے بلانگ کرتے ہیں وہاں کیا رسم و رواج ہیں۔ وہ جو بھی کرتے تھے وہ اپنے لا علمی سے کرتے ہوں گے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کل آپ کا جو ٹیسٹ کیا جائے گا یا جس پر آپ کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، وہ یہ بات ہوگی کہ آپ نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا اور کتنا پھر آپ نے لوگوں کی یا شیطان کی مرضی کے مطابق گزارا۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی بہت تھوڑی بات سمجھتے ہو، بہت تھوڑی بات پر کان دھرتے ہو، یا کتنی کم مدت کے لیے تم سمجھتے ہو، نصیحت لیتے ہو، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر بھول جاتے ہو، یا کتنے تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔
اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، وحی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، انہیں ایک طرح سے دھمکی دی گئی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے، اور چونکہ مکی صورت ہے نا، خطاب ڈائریکٹ مکہ والوں سے ہے اور اس کے بعد باقی لوگوں سے، کہ دیکھو ان لوگوں کے حال سے سبق پکڑو کہ تم سے پہلے بہت سی بستیوں والے. کم من قریہ کہا، امہ نہیں کہا، قریہ، کیونکہ ام القرا تھی نا مکہ. تو کتنی ہی بستیاں تمہارے آس پاس ایسی ہیں کہ جن کے رہنے والوں نے ہمارے رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کی مخالفت کی، ان کی تکذیب کی، تو پھر ہمارا عذاب آ گیا. عذاب کیسے آیا کہ اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. فجاءہا بأسنا بیاتن، ہمارا عذاب ان کے پاس رات کے وقت آیا جب اندھیرا تھا، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا. پہلے زمانے میں بجلی تو نہیں تھی نا، تو اگر بادلوں والی رات ہے تو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا باہر گلیوں بازاروں میں کیا ہو رہا ہے. تو لوگ اس طرح کی محفلیں نہیں جما کے بیٹھتے تھے جیسے اب رات کو لوگوں نے دن بنا لیا ہے. تو رات میں لوگ سوئے پڑے ہیں، بے خبر ہیں، بے ہوش ہیں، اور اتنے میں آفت ٹوٹ پڑی. او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے. اگر آپ میں سے کوئی مڈل ایسٹ میں رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے اور گلیوں بازاروں میں کتنا سناٹا ہوتا ہے. اب تو پھر چونکہ اے سی والی کاریں اور بہت کچھ انتظام ہو گیا تو لوگ اس وقت میں بھی نکل جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو صورتحال تھی اور بہت پہلے کی اگر دیکھی جائے تو دوپہر کے وقت لوگ گھروں میں ٹکتے تھے اور آرام کرتے تھے، سوتے بھی تھے. یعنی دوپہر کا مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں زبردستی دوپہر کو سلایا جاتا تھا، ہماری مرضی ہو یا نہ ہو، سب کچھ بند کر کے لٹا دیا جاتا تھا، اور ہمارا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے دیکھتے تھے کہ اگر امی ابا سو گئے تو ہم نکل بھاگے. تو اب یہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا ہے، اب نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو خود ہی میس اپ کر لیا. تو بہرحال ان دو اوقات کا یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ دو اوقات آرام کے ذکر ہوتے ہیں جس میں لوگ بے خبر ہوتے ہیں. تو بے خبری کے عالم میں ان پر عذاب آیا، اور پھر کیا ہوا کہ ہر چیز ان کی ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور اب اس کے بعد ان کی بستیاں جو ہیں وہ ویران پڑی ہیں. سورۃ الحج میں آتا ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. تو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں، تو وہ اپنی چھتوں پہ اوندھی گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور پختہ محل ویران پڑے ہیں. یعنی پھر وہاں کوئی رہا بسا ہی نہیں، ایک نحوست چھا گئی. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، تو ان پر ہمارا عذاب رات یا دن کے وقت آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب کسی بھی بستی پر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے کسی بھی وقت آ سکتا ہے. یعنی انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. سورۃ ملک آپ رات کو پڑھتے ہوں گے، اس میں ایک آیت آتی ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. اسی طرح اور جگہوں پر بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی انڈیویجول لائف میں بھی اور کلیکٹیولی بھی. اسی لیے رات کو سوئیں تو ہمیشہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں. نہیں پتہ دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں، اور اٹھیں گے تو کس حال میں اٹھیں گے اور کیا ہوگا. اسی طرح دعاؤں میں خاص طور پر جو عافیت کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اس میں آتا ہے نا اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت فرما میرے آگے سے بھی، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی، میری دائیں جانب سے، وعن شمالی، اور میری بائیں جانب سے، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں، یعنی زمین میں سنک نہ ہو جاؤں، کیونکہ یہ سارے عذاب آ چکے ہیں مختلف قوموں پر. تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے کہیں کوئی پکڑ نہ آ جائے. اسی طرح ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی بھی نعمت مجھ سے چھن جائے، یعنی جو تو نے دے رکھا ہے اس کو باقی رکھنا، اس کا زوال نہ ہو،
اور تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور میں تیرے تمام غصے یعنی ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے، یعنی ہوا آتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ تو جو سننے والے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی یہ روح کبھی رحمت لاتی ہے، کبھی عذاب لے آتی ہے، جب تم اسے دیکھو تو برا مت کہو بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہم نے وہ کارڈ چھپوائے تھے جس میں تیز ہوا چلنے کی دعا تھی کہ اللہ اس کا خیر ہمیں عطا کر اور اس کے شر سے ہمیں بچا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ اکثر ہمارے یہاں ایک دم تیز ہو جاتی ہیں اور انسان صرف ڈرتا رہتا ہے، تو خالی ڈرنے سے فائدہ نہیں، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر جو غفلت کے وقت ہوتے ہیں نا، اس میں بھی انسان کو رک کے بیچ میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، سب گپ شپ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اس میں بھی پوری طرح غافل نہ ہو، پھر اپنے آپ کو روکے اور اللہ کا ذکر کریں، کوئی چاہے دل میں کریں یا زبان سے کریں یا سوچیں یا غور کریں، کیونکہ بہت دفعہ جو مشکلات آ جاتی ہیں، بعض اوقات لوگ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، یو نیور نو کہ کل کیا ہو جائے گا۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جب مصیبت آئی تو اپنی غلطی بھی یاد آ گئی، پہلے اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھے، پھر اعتراف کر لیا کہ واقعی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ہم عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اس وقت اعتراف کیسے کام آ سکتا ہے؟ فما کان دعواہم، تو نہ تھی ان کی پکار، نہ تھی ان کی بات، ان کی عاجزی انکساری، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، تو پھر وہ اپنے اولیاء کو، جھوٹے معبودوں کو، سب کو بھول گئے جن کو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے، پھر صرف اللہ ہی کو پکارنے لگے۔ حالانکہ وہ کیا کہتے تھے کہ آخرت میں یہ ہماری سفارش کرائیں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ زمر میں آتا ہے نا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور پھر ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو وہ کہاں گئے اب سفارشی؟ تو ان کو سب سفارشی بھول گئے، اب ان کو صرف ایک ہی بات یاد رہی، کیا؟ انا کنا ظالمین، ہم غلط تھے، وی ور رانگ ڈوئرز، ہم ظالم تھے۔ الا ان قالوا، تو ان کا ظلم کیا تھا؟ ان کی سرکشی، پیغمبروں کی بات نہ ماننا، تکبر کا شکار ہونا، پیغمبروں کو یا دین کی بات کو حقیر سمجھنا اور نصیحت پہ کان نہ دھرنا، دنیا میں غافل ہونا۔ تو یہ بات فرشور ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے نا، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، تو ایسے ہی جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے یا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب تو میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، اس وقت انسان کہتا ہے کہ میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دے یا رب، پھر معافی کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص پہلے سے اچھے کام کر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، آخری کلام، تو آپ سوچیں آخری کلام اسی وقت ہوگا نا جب فرشتے نظر آئیں گے، یعنی بالکل جانے کا ہی وقت قریب ہوگا، تو وہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس پر جنت ہے۔ لیکن ظالم لوگ آخری وقت میں اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں تو وہ فائدہ نہ دے گا۔ ہاں، زندگی میں اگر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين۔ پس یقیناً ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے، یعنی امتوں سے بھی سوال ہوگا جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور پھر بھیجے جانے والوں سے بھی سوال ہوگا، یعنی رسولوں سے۔ امتوں سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے پیغمبروں کی بات کتنی مانی، تم نے انہیں کیا جواب دیا۔ سورۃ القصص میں آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ اور رسولوں سے کیا سوال ہوگا؟
کہ انہوں نے کیا اللہ کا پیغام ہو بہو لوگوں کو پہنچا دیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے جب سوال ہوگا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ اس پر وہ جواب دیں گے نہیں، وہاں بھی انکار کر دیں گے، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ اور یہی اللہ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو ہماری امت جو ہے، امت مسلمہ، وہ نوح علیہ السلام کے حق میں پیغام پہنچانے کی گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تم پر گواہ بن کر گواہی دوں گا۔ ہم کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ قرآن سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، جس سورۃ نوح کے شروع میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح اس بات میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو مشرکین انکار کریں گے کہ رسولوں نے ان کو تبلیغ نہیں کی، تو ان کی بات کا رد بھی ہو جائے گا جب گواہ آ جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہ رسولوں کو ایک سپورٹ ملے گی، ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو سوال امتوں سے ہوگا وہ ڈانٹ کے انداز میں ہوگا، اور جو رسولوں سے ہوگا وہ صرف گواہی طلب کرنے کے لیے ہوگا۔ دونوں کے سوال میں بھی فرق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو بولنے کا موقع دیا جائے، سزا دینے سے پہلے ایک دفعہ حجت تمام کر لی جائے، گواہیاں لے لی جائیں۔ آپ دیکھیں بعضوں کا جج کو پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے، ساری گواہیاں مجرم کے خلاف ہوتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں جو ایک کافی بڑا کیس ہوا ہے، تو سب کو پتا ہے کہ کون مجرم ہے اور بہت لوگ اس کے گواہ ہیں، لیکن باقاعدہ اس کے اوپر مقدمہ چلانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو جائے، کوئی بھی انکار نہ کر سکے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی مجرم کو سزا دے دی جاتی ہے نا، تو کچھ اور لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ظلم کیا اس پر، ان کے پاس کیا پروف تھا؟ تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نعوذ باللہ کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے۔ آخری حجت تمام کر دی جائے۔ جہنم کے داروغہ بھی پوچھیں گے الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تو امتوں کا سوال جواب ہے، رسولوں سے سوال جواب ہے۔ قیامت کے دن تو ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے ماتحت جو بھی اس کے رعایا میں آتے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم ضرور ان پر علم کے ساتھ سارے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ یعنی قیامت کے دن ہم اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو ان تمام اعمال کا حال سنائیں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ کر رہے تھے یہ سب کچھ تو اس وقت ہم کہیں غائب نہیں تھے، ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کے اعمال براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے مکمل علم کے باوجود اللہ تعالیٰ انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے گواہ لائیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم تمام مخلوق کو اپنے علم کے مطابق بتائیں گے وہ کیا کر رہے تھے، بہت بڑے علم کے ساتھ۔ یہاں بھی علم کے جو ہے نا تنوین یہ تعظیم کے لیے، وما کننا غائبین، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو ان کے چھوٹے بڑے اقوال، افعال، اعمال سب بتائے گا، کیوں کیا کر کے آئے ہیں، دلوں کے مخفی حالات تک، کیا سوچتے تھے تم، کیا گمان تھے تمہارے۔ کیونکہ ماضی کے حالات جو ہوتے ہیں نا وہ قصہ بن جاتے ہیں، میموریز جو ہوتی ہیں وہ سٹوریز ہوتی ہیں۔ آپ کہیں بھی اپنی کوئی میموری شیئر کریں تو وہ کیا بن جاتی، سٹوری بن جاتی۔ پاسٹ کے واقعات سٹوری بن جاتے ہیں کہ تم وہی ہو جو یہ بھی کرتے تھے، پھر یہ کیا تم نے، پھر وہ کیا، پھر وہ کیا، پھر وہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے جبکہ وہ اسے بھول چکے ہیں۔ ویسے بھی آتا ہے نا وما ربک بغافل عما تعملون،
اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کسی کے بھی عمل سے، اس لیے سوچ سمجھ کے اعمال کرنے چاہیے. نہ صرف یہ کہ ظاہری اعمال، اپنے جو اندر کے خیالات ہیں ان کا بھی خود ہی محاسبہ کر لینا چاہیے. یاد رکھیے جو بدگمانی ہے نا، اس پہ بھی پکڑ ہے کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں جما لینا، کوئی بری بات سوچ لینا. اور بعض اوقات کسی شخص نے ہمارے سلام سنا ہی نہیں ہوتا، کسی شور کی وجہ سے یا کسی اس کی ہیئرنگ پرابلم کی وجہ سے، یا اس کے دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم اپنے دل میں بس ایک گمان ڈال لیتے ہیں یہ مجھ سے ناراض ہے اور یہ مغرور ہے اور یہ بد اخلاق ہے. یعنی ایسی بہت ساری چیزیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ہمیشہ دوسرے کے لیے کوئی عذر تلاش کر لینا چاہیے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اس کی اپنی تکلیف ہو سکتی ہے. بعض اوقات کسی کے سر میں درد ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا، یا آپ کی بات پوری طرح نہیں سن رہا، یا آپ کو دیکھ کے مسکرا نہیں پا رہا کیونکہ وہ سر درد کا شکار ہے. لیکن ہم اس کو غلط مطلب دے کے اور اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کچھ اور چیزیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یہ بھی لکھا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے. تو بی کیئرفل، کیونکہ اپنے دل کا حساب ہم صرف خود کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا اندر کیا ہو رہا ہے. جب بھی کسی کے بارے میں کوئی برا گمان آئے تو اس کا کوئی عذر تلاش کر لیں، یعنی کوئی ایکسکیوز دیں اس کو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی عبادت، بہترین عبادت کیا ہے؟ دل کا صاف رکھنا. یہ بڑی قیمتی عبادت ہے. کسی کا قول ہے، جب بھی میں کسی مسلمان کے خوبصورت گھر کے پاس سے گزرتا ہوں تو اس کو برکت کی دعا دیتا ہوں. اچھا، کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں، کہاں سے آیا اس کے پاس اتنا پیسہ؟ ضرور رشوت کا ہوگا، یا کوئی غلط کام کیے ہوں گے، یا کسی کا حق مارا ہوگا اور وراثت نہیں دی ہوگی اور یہ بنا لیا. ان کا تو سود کا ہی ہے، یا کچھ بھی. اب آپ دیکھیں جو آپ سوچ رہے ہیں، اللہ رحم کرے اگر اس میں سے ایک بات بھی صحیح نہ ہوئی تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی. آپ کو کوئی حق نہیں ہے سوچنے کا. آپ دعا دیں اللہ اس کو برکت دے، اتنا اچھا گھر بنایا، اللہ رہنا سہنا نصیب کرے. اسی طرح ایک اور نے کہا، میں جب کسی مسلمان پر کوئی نعمت دیکھتا ہوں، مثلا گاڑی، اس کی فیکٹری، اس کی اچھی بیوی، نیک اولاد، یا کوئی بھی نعمت، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سب کو اس کے لیے اپنی اطاعت میں مددگار بنا دے، کہ یہ ساری چیزیں تیرے راستے میں استعمال ہوں اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے. اسی طرح ایک اور قول ہے، کسی نے کہا، جب کبھی میں نے کسی مسلمان کو اپنی بیوی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان دونوں کے دلوں میں اپنی اطاعت کے لیے محبت ڈال دے، کہ اللہ ان کے دلوں میں آپس کی محبت دے دے. اسی طرح کسی نے کہا کہ جب کسی نافرمان پر میرا گزر ہوا کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو میں نے دل میں اس کی ہدایت کی دعا کر دی کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. پھر اسی طرح کسی کے لیے غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لینا. اسی طرح ایک اور قول ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے جس نے مجھ پر ظلم کیا میں نے اسے معاف کیا، اے اللہ تو بھی اسے معاف کر دے، میں تو بہت گناہگار ہوں، بہت کمتر ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو عذاب ملے. حسن بصری ایک رات دعا مانگ رہے تھے، اللہم اعفو عمن ظلمنی، اے اللہ جس نے مجھ پہ ظلم کیا تو اسے معاف کر دے. اور وہ بار بار یہ دعا پڑھتے رہے. تو کسی نے سن لی وہ دعا ان کی، تو کہنے لگے کہ ابو سعید میں نے رات آپ کو سنا، آپ کسی کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ جس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا اس کو تو معاف کر دے، تو کس چیز نے آپ کو اس دعا پر آمادہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ سے اجر پانے کے لیے. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے سے ایک شخص گزرے گا جو جنتی ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی گزرے، 3 دن تک وہی آتے رہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کا جائزہ لینے کے لیے کہ کیا عمل کرتے ہیں، ان کے گھر بھی رات گزاری، لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ تو نارمل عبادات ہیں ان کی، بہت ایکسٹرا رات کی عبادت نہیں، بہت ایکسٹرا کام نہیں ہے. تو ان سے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ میں کسی مسلمان سے حسد اور بغض نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں برا ہی نہیں سوچتا. جن کے پاس ہے اللہ ان کو برکت دے، اور جس نے مجھ پہ کوئی ظلم کیا اللہ اس کو معاف کر دے. کتنا انسان بالکل آزاد ہو کے سوتا ہے. لیکن جب انسان دوسروں کے برے رویوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ان کو تو خبر بھی نہیں ہوتا، وہ تو میٹھی نیند سوتے ہیں، اور آپ جل کڑ کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں.
تو بہرحال وما کننا غائبین، ہم کہیں غائب نہیں ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کون کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اور اس دن وزن بھی برحق ہوگا، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. والوزن یومئذ الحق، یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا ہی ہونا ہے. بالکل سچی بات ہے، ایسا ہو کے رہے گا، عمل تولے جائیں گے. ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ میں کوئی نیکی کر لوں کہ میرے میزان میں بھاری ہو جائے. ہم بعض اوقات نیکی کرتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ مل جائے، کوئی بلا ٹل جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، کسی کی دعا مل جائے. چھوٹے چھوٹے مقاصد رکھتے، یہ نہیں کہ یہ میرے وہاں میزان کے اندر بھاری نیکی ہو. تو میزان برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے، یعنی اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر اس میں آسمانوں اور زمین کا وزن کرنا چاہیں تو بھی میزان اس سے بڑا ہوگا. آسمان زمین سب اس میں آ جائیں گے. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تو پاک ہے اللہ، ہم تیری ویسی عبادت نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق ہے. یعنی اتنے بڑے ترازو ہیں کہ ہم جتنے بھی عمل کرتے تھوڑے تھے ان کے لیے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فائدے میں ہیں. ترازوؤں میں کیا کیا تولا جائے گا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اعمال تو تولے ہی جائیں گے، نامہ اعمال، بک آف ڈیڈ تو تولی جائے گی. جو عمل کرنے والا ہے اس کو بھی تولا جائے گا، یعنی ہمارا بھی وزن ہوگا. دنیا میں تو اسکیل ہیوی ہونے لگے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں انسان چاہے گا کہ زیادہ ہی ہو ہمارا وزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھے گا. اور فرمایا آپ یہ آیت پڑھ لو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. لیکن اللہ کے نیک بندے چاہے وہ کتنے ہی پتلے نحیف ہوں دنیا میں، میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. ابن مسعود ایک مرتبہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے، ان کی پنڈلیاں اتنی پتلی تھی کہ جب ہوا چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے تھے، اتنے کمزور تھے. تو لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے. آپ نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. تیسری چیز، اعمال کو شکل دی جائے گی اور ان کو پھر تولا جائے گا. مثلاً فی سبیل اللہ جو گھوڑا دیا جاتا ہے، وہ گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ بھی تولا جائے گا. اس کا کھانا پینا، پیشاب، لید، سب کچھ اس سے متعلق جو چیز ہوگی وہ سب تولی جائے گی. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو تولی جائیں گی. تو انسان کو میزان سامنے رکھ کے کام کرنے چاہیے کہ اس میں کیا ڈال رہا ہوں. سب سے بھاری عمل میزان میں لا الہ الا اللہ ہے. اگر آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک طرف رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ہیوی ہو جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا. پھر میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں. اچھا اخلاق، سبحان اللہ، اس پر ہم سب کو بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کریں، معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں. حضرت انس نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ذر سے ملے، فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں وہ 2 خصلتیں نہ بتاؤں جو پشت پر دوسری چیزوں سے ہلکی اور میزان میں بہت بھاری؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا تم اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو. یعنی جب ضرورت نہ ہو بولنے کی تو خاموش رہو اور ویسے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ. اور میزان میں جو بھاری کلمات ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ثقیلتان فی المیزان. اسی طرح الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ نصف میزان بھرتا ہے. جنازے میں حاضر ہونا، دفن میں حاضر ہونا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی عمل ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان میں کتنی بھاری ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ. اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر اجر کی نیت سے صبر کریں. کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے،
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے. یعنی جن کے اعمال کے وزن برائیوں کی کثرت کی وجہ سے ہلکے ہو گئے، یعنی نیک عمل کم ہو گئے، برائیاں زیادہ ہو گئیں. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے. ظلم کیا؟ ان کو ماننا ہی نہیں. جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. تو جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اس میں جو لکھا ہے اس کو نہیں مانتا، وہ کتنے بھی اچھے اچھے کام کر لے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ اعمال ضائع. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے ہی اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان بنایا، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، یہاں سے نعمتوں کے بیان کا اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلی نعمت کیا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، ٹھکانہ دیا، مکان دیا، مالک بنایا، اقتدار بخشا، رہنے کی جگہ دی. مکنا میں سب معنی آتے ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سامان معیشت فراہم کیے، جن میں سب سے بڑے نباتات اور حیوانات ہیں جو ہماری زندگی کے لیے لازمی چیز ہیں، تب ہم سروائیو کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. کھیتی باڑی اور دیگر معیشت کے کام، بزنسز، جابز. تو یہ نعمتوں کا ملنا جو ہے یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. جتنا کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کے مقابلے میں تمہارا شکر بہت کم ہے. اور سب سے بڑا شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو مانے، اس پر ایمان لائے، اور پھر جو اس نے بھیجا اس پر ایمان لائے اور اس کو راضی کرنے والے کام کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کس لیے دی تھی کہ انسان ان کو استعمال کر کے زندگی بسر کرے اور اپنے رب کا بن کے جیے، اس کا اطاعت گزار ہو. تو یہاں نعمتیں دینے والے کی ناشکری کی مذمت کی گئی. تو ہر طرح کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. مختلف صورتوں میں مختلف نعمتوں کا ذکر کیا گیا، کہیں پانی کی نعمت، کہیں جانوروں کی نعمت، کہیں نباتات کی نعمت. اس سب کے مقابلے میں صرف شکر چاہیے اللہ کو. اور قیامت کے دن شکر گزاری کا سوال کیا جائے گا کہ تم کتنے شکر گزار تھے. تو ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بنا رہے. رب اجعلنی لک شکارا لک رہابا لک متبعا الیک مخبتا اواہا منیبا. اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تیرا شکر ہی ادا کرتا رہوں، کیونکہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے کمی ہوتی ہے، سزا ملتی ہے، پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنا ہی شکر گزار بنائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک کے ساتھ چپکتے گارے سے پیدا فرما کر انہیں ٹھیک ٹھیک انسانی صورت عطا کر دی اور ان میں روح پھونک دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے آدم کے آگے سجدہ کریں. تو سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی اور اطاعت کی، سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ،
اور یقیناً یا بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. خلقنا، خلقہ کا اصل معنی ہوتا ہے کہ ایسی چیز کو بنانا جس کا پہلے سے کوئی وجود نہ ہو، ایگزسٹ نہ کرتی ہو، اس کا صحیح خاکہ بنانا اور پھر اس کو وجود میں لانا. تو اس معنی میں خالق اصل میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے کہ انہوں نے ہی عدم سے انسانوں کو اور باقی چیزوں کو پیدا کیا. کسی چیز کا کوئی خاکہ بنانے، کوئی ڈیزائن بنانے کے لیے بھی خلقہ کا لفظ آتا ہے، اور یہ مخلوق بھی کر سکتی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی طرح بناتا ہوں، خاکہ بناتا ہوں، یا پھر اس جیسی کوئی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں روح پھونکتا ہوں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے. پیدائش کے 3 مراحل کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، ایک خلقہ، ایک برأ اور ایک صورہ. اور ان تینوں کا ذکر کٹھا بھی آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں اور صفات میں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا ہے، گھڑنے والا ہے، بارئ اور صورت بنانے والا ہے. یہ تینوں الفاظ اگر الگ الگ آئیں تو اس کا معنی صرف پیدا کرنے والا ہی کیا جاتا ہے، اور اکٹھے آئیں تو کچھ فرق آتا ہے. تو یہاں مطلب کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہیں صورت دی، یعنی تمہیں پیدا کیا. اور یہاں کم سے مراد کون ہے؟ ایک معنی کیا گیا کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنا کر انہیں ایک صورت دے کر انہیں پیدا کیا. اور کم کی ضمیر اس لیے آئی ہے کہ وہ تمام اولاد آدم کے نمائندے ہیں، وہ تمام بشریت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام بھی اور ان کی اولاد بھی ہے، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مادے سے تخلیق کی وہی اوریجن ہے تم سب کی، اور پھر ہم نے تمہیں بہترین صورت، بہترین شکل، بہترین قد و قامت عطا کی اور تمہیں پیدا کیا. ایک اور معنی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا اور تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں صورت دی. صورناکم، خلقناکم، آباء و اجداد کو پیدا کیا اور تمہیں شکل و صورت بھی عطا کی. اکرمہ کہتے ہیں کہ خلقناکم یعنی مردوں کی پشتوں میں تمہیں پیدا کیا، مرد کے مادے کی طرف اشارہ. ثم صورناکم، پھر تمہاری جو صورت تھی وہ تمہارے ماں کے پیٹ میں بنائی. خلقنا باپ کی طرف اشارہ ہے اور صورنا ماں کی طرف. بہرحال آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے اور ان کو شکل بھی خود دی ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. پس بنی آدم زمین ہی کی طرح ہیں، ان میں سے کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں اور کچھ اس کے درمیان. اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ غمگین ہیں، کچھ ان کے درمیان. تو اللہ نے جیسے چاہا انسان کو بنایا. بہرحال یہ بات مانی ہوئی ہے کہ بنایا اللہ ہی نے ہے اور اپنے ہاتھ سے بنایا آدم کو. تو اس لیے یہ جو تصور پایا جاتا ہے نا کہ یعنی بندر سے ایوالو کیا، وہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خلقناکم یعنی ہم نے تمہاری شکل بنائی اور تمہیں صورت بخشی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ایسا کیوں کہا گیا؟ انسان کی تعظیم کے لیے، فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ انسان ایک قابل احترام مخلوق ہے، اس کا ایک مقام، ایک فضیلت ہے، اور انسانیت کے لیے یہ ایک انعام بھی ہے، ایک تحفہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بغیر کسی عبادت یا کسی بھی چیز کے ان کو سجدہ کروایا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی کارنامہ کرتا ہے پھر اس کے صلے میں اس کو کچھ ملتا ہے، اور ایک ہے کہ اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا، بطور تحفہ اس کو ملتا ہے، ایک خوشخبری کہ اس کو کوئی چیز ملتی. تو یہاں آدم علیہ السلام نے ابھی کچھ کیا نہیں تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اکرام تھا اور ایک عزت بخشنا تھا اور ایک تحفہ تھا کہ فرشتوں کے ذریعے آدم کو سجدہ کرایا. اور یہاں سجدہ جو ہے حقیقی معنوں میں ہی ہے کہ باقاعدہ وہ جھکے تھے، جیسے کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے. یہاں اس سے مراد رکوع نہیں ہے، سجدہ باقاعدہ سجدہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا تھا کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں تو تم اس کے آگے جھکنا.
اور اس کا ذکر سورۃ الحجر میں آتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں کھنکتی مٹی سے بدبودار کیچڑ سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر لوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ فَقَعُوا، قَعَ کا مطلب ہوتا ہے گرنا، وقع سے، لَهُ ساجدین، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے سے اپنا پلان بتا دیا اور پہلے سے ہی حکم دے دیا کہ جب یہ ہو جائے تو تم نے یہ کرنا ہے، اس کے آگے جھک جانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی اور جو مقام دیا اور فرشتوں جیسی معصوم مخلوق سے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں ان سے سجدہ کروایا انسان کے آگے، تو جواباً انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے کہ انسان اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں گزارے اور اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کو ناراض نہ کرے۔ انسان کا دل شکر سے بھر جاتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، اور پھر یہ انسان کی ذلت ہے کہ انسان غیر اللہ کے آگے جھکے۔ اسی لیے شرک کو بہت بڑا گناہ کہا گیا۔ ہمیں تو بنایا اس لیے گیا کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں، نہ کہ ہم جس نے ہمیں اتنی عزت دی اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتے رہے۔ فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے، اپنے آپ کو آدم سے بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھ کو منع کیا؟ اور یہ ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے، کیسے تو نے یہ سوچ لیا، تو نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، یہ میرا حکم تھا، تو اس کے آگے سجدہ کرنا تو اللہ کا حکم تھا، اور ابلیس کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اس بات کو ماننا چاہیے تھا۔ اچھا، ابلیس تو جنوں میں سے تھا، کان من الجن، قرآن مجید میں واضح طور پہ آتا ہے، لیکن اسے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا ایسے ہی ابلیس کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابلیس شاید فرشتوں میں سے تھا اور پھر اس نے شاید نافرمانی کی تو وہ شیطان بن گیا وغیرہ، نو، یہ الگ مخلوق ہے، وہ الگ مخلوق ہے، اس مخلوق کو بھی حکم دیا گیا، اس مخلوق کو بھی حکم دیا گیا۔ اتنی عزت دی گئی کہ فرشتوں کے علاوہ جنات کو بھی اس کے تابع کیا گیا۔ اور آج عجیب بات ہے کہ لوگ جنات کے آگے بھی جھکتے ہیں اور جنات سے بھی ڈرتے ہیں اور ان سے بھی مروب ہوتے ہیں اور ان کو اپنے سے بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈر تو سانپ سے بھی انسان ڈرتا، بچھو سے بھی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس سے ڈرتا، وہ ڈرنا گناہ نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے ڈرنا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان ایسا دے دیں گے، یعنی ایک ہے طبعی خوف، نیچرل، ایک ہے کسی جن سے یا انسان سے یا بت سے یا کسی سے بھی ایسا ڈرنا کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہے، وہ بنا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں تمام انسانوں کو، ایسے ہی ابلیس ریپرزینٹ کر رہا ہے تمام جنات کو۔ تو اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی بطور خاص مخاطب کر کے یہ حکم دیا گیا تھا، اذ امرتک، تجھے میں نے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، اب اپنی وجہ بتا رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے اس کے آگے نہیں جھکا، یعنی ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ۔ علماء کہتے ہیں کہ جس چیز نے اس کو سجدہ نہ کرنے کی طرف مجبور کیا وہ اس کا تکبر اور حسد تھا کہ میں بڑی چیز، انا خیر، میں زیادہ بہتر ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں۔ اور یہ چیز، یہ تکبر ابلیس کے اندر چھپا ہوا تھا جس کا کسی اور کو نہیں پتا تھا۔ تو جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے نہیں مانا تو منہ کے رستے تکبر باہر آ گیا، واضح ہو گیا۔
یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یعنی ایک عجب نظام ہے کہ بعض اوقات انسان اندر سے کچھ ہوتا ہے، باہر سے کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تضاد پایا جاتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے اپنی بڑی صفائیاں دیتا رہتا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سے اس کو آزما لیتا ہے اور اس کو کسی ٹیسٹ میں ڈال دیتا ہے، کسی ایسی سچویشن میں لا کھڑا کرتا ہے کہ جو اس کا سچ ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے، جو اس کی حقیقت ہوتی ہے باہر آ جاتی ہے۔ جیسے عبداللہ بن ابی، اس کا آپ دیکھیں ایک کردار کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو کہتا، لوگوں توجہ سے بات سنو، اللہ کے نبی تم سے مخاطب ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا۔ لیکن مختلف مواقع پر آپ کی پیٹھ پیچھے اس نے آپ کے بارے میں کیسے کیسے ریمارکس دیے اور کیسی کیسی باتیں کی، جو حسد اس کے اندر چھپا ہوا تھا وہ باہر آ گیا۔ تو انسان کو ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں انسان جو اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح ظاہر کر دیتا ہے، سچائی بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور انسان کا شر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور زبان کے کہنے سے بات نہیں بنتی، انسان کی سچائی تو اس کا عمل بتاتا ہے۔ ایک وائبز ہوتی ہیں، انسان تو کیا جانور محسوس کر لیتے ہیں کون ہم سے محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون ہمارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں۔ تو ابلیس کا انکار جو تھا کفر کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ بعض لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے، اس کا انکار کبر کی وجہ سے تھا، تکبر کی وجہ سے تھا۔ تو اس نے انا خیر منہ کو ایک بہانہ بنایا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس انکار کی وجہ سے، اس اعتراض کی وجہ سے وہ ایک طرف سے کافر ٹھہرا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اس کو ریگریٹس بھی ہوئیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا، اپنی ڈٹائی پہ جمع رہا۔ ایک کہاوت ہی بیان کی جاتی ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کا اصل سورس کیا ہے، کہ ابلیس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری معافی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ابلیس کو معاف کر دیا جب معافی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شرط پر، اور وہ یہ کہ جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کرے۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ یعنی بعض اوقات انسان کے اندر کی جو برائی ہوتی ہے، جب تک وہ خود ارادہ نہیں کرتا نا کہ میں نے اس سے نکلنا ہے، سچی توبہ بھی یہی ہوتی ہے اصل میں۔ اور توبہ کی شرائط میں سے ہی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی کا سب سے پہلے تو اعتراف کرے، پھر یہ کہ جو کام وہ نہیں کر رہا اس کو کرنا شروع کرے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کو ادا کرے، یعنی حق ادا کیے بغیر کہنا کہ معاف کر دیں مجھے، تو ایسے تو بات نہیں بنتی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں جب شیطان ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو چلا کے کہتا ہے ہائے شیطان کی ہلاکت، اللہ نے ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے اطاعت کی، سو اس کے لیے جنت ہے، اور اس نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، میرے لیے آگ ہے۔ یہ بھی پتہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کر رہا ہے، اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے حکم کا اس نے انکار کیا تھا، یہ میں نہیں مانوں گا فار سچ اینڈ سچ ریزن۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہماری زندگیوں میں تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس پہ ہم اڑ جائیں اللہ کے حکم کے آگے کہ یہ میں نہیں کر سکتی، دین کی یہ بات مجھے بہت مشکل لگتی ہے، باقی میں کر لوں گی۔ کچھ لوگوں نے پک اینڈ چوز کیا ہوا ہوتا نا، کچھ چیزوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، کچھ کو لے لیتے ہیں، مثلا کچھ لوگ ہیں عبادات کو لے لیتے ہیں اور حقوق العباد سے بالکل غافل ہوتے ہیں، کچھ لوگ حقوق العباد کو لے لیتے ہیں، عبادات سے غافل ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اس میں سے چوز کرتے ہیں کچھ اس میں سے کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا ایک دین بنا کے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عبادات بھی فرض کیا، کچھ حلال کچھ حرام، کچھ بندوں کے حقوق کچھ جانوروں کے، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ہو رہی تو شرمندگی ہونی چاہیے، انسان کے اندر توبہ ہونی چاہیے، ڈھٹائی نہیں ہونی چاہیے، اپنی بات کے اوپر اڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کی سعادت اطاعت میں ہی ہے، سجدے میں ہی ہے، جھکنے میں ہی ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی انسان اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مزید تعویل پیش کرتا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ گویا اس کے خیال میں آگ مٹی سے افضل ہے، اور اس کے خیال میں افضل کو ادنا کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، یہ اس کا اپنا خیال تھا۔ دونوں کو اللہ نے بنایا، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ واقعی آگ مٹی سے بہتر ہے؟ آگ تو جلاتی ہے اور مٹی تو
اگاتی ہے، بڑھاتی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں یہ بات ویسے تو پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا جس کو تمہارے لیے بیان کیا گیا، یعنی مٹی. تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ شیطان نے کتنی غلطیاں کی. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے برتر کمتر کی تقسیم میں پڑ گیا، یہ بہتر ہے، یہ نہیں ہے، یہ کیسا ہے، یہ ویسا ہے. پھر اس کا یہ خیال کہ برتر کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ بھی اس کا اپنا ہی خیال تھا. کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا تو پھر برتر کمتر کی بات نہیں رہتی، پھر حکم کی بات ہوتی ہے. پھر تیسری بات یہ کہ خود کو آدم سے خود ہی بہتر سمجھ لیا، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اصولاً تو وہی بہتر ہے پھر. اور یہاں پر اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا. یعنی عموماً یہی ہوتا ہے نا، انسان جب اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنی بڑائی جتاتا ہے تو وہ صرف ایک پہلو کو لے رہا ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے، باقی وہ جو دوسرے کی خوبیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں یا نہیں پتہ ہوتی وہ کمپیریزن میں نہیں آتی. پھر چوتھی بات یہ کہ ابلیس نے خود سے ہی یہ سمجھ لیا کہ آگ مٹی سے افضل ہے. ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ابلیس نے خیال کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اور یہ نہ جانا کہ فضیلت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ فضیلت دیتا ہے. اللہ نے مٹی کو آگ پر کئی وجوہات کی بنا پر فضیلت دی ہے. یعنی اصل میں تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اللہ کی نگاہ میں کون سی چیز بڑی ہے. اچھا، اب یہاں اس دنیا میں ہم نے بھی کچھ اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کے بڑا ہونے کے کچھ کرائٹیریا بنا لیے ہیں، کچھ سٹینڈرڈ رکھ لیے ہیں کہ جو یہاں تک پہنچے گا، جو یہاں تک کمائے گا، جو یہاں تک بنائے گا، وہ دوسروں سے بہتر ہو جائے گا. اور پھر اس سے کتنے مروب ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کسی نے دولت کو بڑے پن کا معیار بنایا ہوا نا تو وہ جس دولت مند کو دیکھے گا اس کے آگے جھک جائے گا، اس کے لیے پھر بڑائی کا معیار وہ بن جائے گا. تو اسی طرح اگر کسی نے خوبصورتی کو بڑائی کا معیار بنایا ہوا ہے تو وہ خوبصورت کے آگے جھک جائے گا، اس کے آگے کمزور پڑ جائے گا. اسی طرح باقی چیزیں. تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی ویکنس ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کے نزدیک فضیلت والا انسان کون ہے، اور وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو مٹی سے بنایا تو مٹی کے اندر کئی چیزیں ہیں. مٹی کے اندر ایک تواضع ہے، بیٹھ جاتی، اڑتی ہے نا خاک تو واپس بیٹھ جاتی. عاجزی انکساری کی صفت ہے. اسی وجہ سے انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں ایک توازن بھی آ جاتا ہے، ایک بردباری بھی ہوتی ہے، صبر آ جاتا ہے، اور پھر توبہ کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی، جبکہ اس کے مقابلے میں آگ میں آپ دیکھیں تیش ہے، تیزی ہے، اور اوپر جانے کی، بلندی کی طرف جانے کی خصوصیت ہے. مٹی جو ہے وہ چیزوں کو جوڑ دیتی ہے، اسے جوڑنے کی صلاحیت ہے. مٹی سے کوئی چیز بنائی جائے یا مٹی کہیں چپکائی جائے، لگائی جائے. پھر اسی طرح مٹی درختوں نباتات کو اگانے کا ذریعہ ہے، جبکہ آگ ان سب کو جلانے کا ذریعہ ہے. جنت کی چیزوں میں مٹی کا ذکر تو ہے لیکن آگ کا ذکر نہیں ہے کہ جنت میں آگ بھی ہوگی. پھر یہ کہ آگ عذاب کے لیے ہے، جہنم کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ آگ ہے، جبکہ مٹی جو ہے وہ عذاب کا سبب نہیں ہے. مٹی پہ نماز بھی ہو سکتی ہے، طہارت بھی، تیمم ہوتا ہے، بے شمار فائدے ہیں اس کے. خیر اس وقت یہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف چند حقائق ہیں اس لیے ذکر کر دینا. یعنی ابلیس نے یہ ساری باتیں سوچی نہیں، ان پہ غور نہیں کیا، اور بس صرف چونکہ میں آگ سے پیدا ہوں اس لیے آگ بہتر ہے. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے ہی خیال اور اپنی ہی سوچ اور اپنی رائے کو درست نہیں سمجھنا چاہیے، دوسرے کی بات کو بھی توجہ سے سننا چاہیے، خصوصاً اختلاف کے موقع پر. اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ دوسرا ہی صحیح ہو، اور میں جو آج تک نظریہ قائم کیے ہوئے ہوں لوگوں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی غلطی کو مان لینا، اس کو سمجھ جانا، یہ عقل مندی ہے. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ تکبر تھا. اور تکبر ایسی چیز ہے کہ اگر رائی کے دانے برابر بھی دل میں رہتا ہو تو جنت میں داخلہ مشکل ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ابلیس کا بس ایک جملہ جو ہے نا، انا خیر منہ، یہ اس کی تباہی بربادی کا ذریعہ بنا. تو یہ جملہ جو ہے اور یہ کانسیپٹ جو ہے انا خیر منہ، کسی سے بھی انسان اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگے تباہ کن ہے انسان کے لیے. جب کہیں بھی آپ کو یہ آئے نا کہ میں اس سے زیادہ نیک ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں،
تو فوراً سوچیں کہ مجھے کیا پتا اس کے اندر اور کون سی کوالٹیز ہیں کہ جو مجھ سے 1000 درجے آگے. تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ 4 لفظ جو ہے نا یہ ہلاک کرنے والے ہیں. انا کا لفظ میں. دوسرا لی میرے لیے، الیس لی ملک مصر، اور اندی قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا بے شک میں تو یہ مال اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے، میرے لیے ہے، میں ہوں. اور نحن اولو قوت، ہم بڑی چیز ہیں، ہم قوت والے ہیں. جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور شرف اور کرامت یعنی کہ عزت ہوتی ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں اپنی عزت ڈھونڈتا ہے اور چیزوں میں نہیں ڈھونڈتا. یعنی دنیا میں ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے اور وہ ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو عزت ملے. تو یہ یاد رکھے کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے. اگر وقتی طور پر کوئی آپ سے اس پر ناراض بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو بھی اس پر صبر سے کام لیں. والعاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کا ہی اچھا ہونے والا ہے. اس سے گھبرائے نہیں کہ میں نے حجاب کر لیا یا میں نے اللہ کی بات کوئی مان لی تو پھر میری عزت نہیں ہوگی، لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے یا میرا مذاق اڑائیں گے. ہو سکتا وقتی طور پر آپ کے اوپر امتحان آئے اور لوگ ایسا سمجھیں، لیکن تھوڑی دنوں میں سچائی کھل جائے گی. آپ اصل میں کیا، اگر آپ کے اندر بھی خیر ہے، یعنی اگر آپ نے صرف حجاب ہی اوڑا ہوا ہے اور باقی کچھ نہیں کیا تو وہ پھر اور بات ہے. لیکن اگر آپ ظاہر باطن دونوں طرح اللہ کا حکم مانتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن و سنت کا حکم جہاں پر آ جائے اس کے مقابلے میں اپنی عقل اور قیاس اور خیال اور رائے وہ پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. پھر ہمارا ذوق، ہماری پسند، ہماری خواہش یہ میٹر نہیں کرتی. اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ شرک کی بنیاد ہی قیاس پر ہے، یعنی وہم و گمان پر. بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فرمایا پھر اس سے اتر جا، سو تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، لہٰذا نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. قال فاهبط منها، ہبطہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بے اختیاری کی حالت میں نیچے اتر آنا. جیسے پتھر کو بلندی سے لڑکایا جائے نا، یعنی آپ رکھے اس کو سٹیپ کسی جگہ پر تو وہ رک نہیں سکتا، بے اختیار ہے، لڑکتا آئے گا وداؤٹ چوائس. منہا سے مراد کیا، ہا کیا ہے؟ بعض نے کہا جنت ہے اور بعض نے اس مقام کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس کو ملکوت اعلیٰ میں حاصل تھا. وہ جو کہتے ہیں نا عزازیل نام کے ساتھ وہ باقی فرشتوں کے ساتھ تھا، اس مقام سے نیچے اتر گیا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے یہ شایان شان نہیں کہ تو جنت میں رہ کے تکبر کرے. فیہا کیونکہ جنت متکبرین کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ایسی خبیث مخلوق کے لیے نہیں ہے. فخرج نکل جا، انک من الصاغرین، حقیقت میں تو ذلیل ہونے والوں میں سے. صاغر کی جمع ہے صاغرین. صاغر کہتے ہیں اس کو جو ذلت اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے، یعنی تو اپنی ذلت کا خود باعث ہے. یعنی جس عزت کا تو اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے تو اس کے اہل نہیں ہے، تو نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے. اور شیطان جو تھا یا ابلیس جو تھا وہ ذلت کے ساتھ ساتھ لعنت کا بھی مستحق تھا. جیسے سورۃ صاد میں آتا ہے نا، قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے. رجیم مردود، دھتکارا ہوا، اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت رہے گی، تو رحمت سے محروم ہے. تو اس آیت سے جو بات بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ تکبر، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، یہ انسان کی ذلت کا سبب بنتا ہے. عزت اللہ کے ہاں تلاش کرے، اللہ کی اطاعت کر کے. اور پھر جو تکبر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کبریائی جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اصل میں بڑا تو اللہ ہی ہے، اللہ اکبر. اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک موقع پر آپ نے جب یہ فرمایا تو ایک آدمی بولا، ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتی اچھی ہو. آپ نے فرمایا اللہ جمیل اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے،
تکبر تو حق سے منہ موڑنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا ہے، یعنی ایک طرف اللہ کی اطاعت نہ کرنا، دوسری طرف بندوں کے ساتھ بگاڑ کے رکھنا۔ تکبر اہل جہنم کی واضح صفت ہے، واضح علامت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ اور جنت کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ آگ نے کہا میرے اندر بڑے بڑے ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ تو متکبرین جو ہیں وہ جہنم جائیں گے، اور جو عاجزی کرنے والے ہیں وہ جنت کی طرف جائیں گے، اور متکبرین قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ تلاوت سنیے آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس 5-6 منٹ ہیں ابھی باقی الحمدللہ۔ مجھے آپ لوگ بتائیں گے کہ یہ کون سی سورہ ہے؟ بات کریں گے؟ جی
چلیں تو یہی بات کریں. السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب یہاں